آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جو سن کر آپ واقعی سوچ میں پڑ جائیں گے۔ سوچئے ذرا، اگر کسی ولی کی دعا سے قبریں پھٹ جائیں، مردے زندہ ہو کر باہر آ جائیں، تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ سجدہ کریں گے، ڈر کر بھاگ جائیں گے، یا چیخ پڑیں گے؟ لیکن رکیے، یہ کہانی صرف مردوں کے زندہ ہونے تک محدود نہیں۔ یہ ایک ایسا ناقابل یقین واقعہ ہے جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ جب شیخ عبد القادر جیلانی نے دعا کی اور 300 مردے زندہ ہو گئے تو لوگ خوشی سے رو پڑے، مگر اچانک ان زندہ ہوئے مردوں نے کہا، ہم واپس اپنی قبروں میں نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر پورے قبرستان میں خاموشی چھا گئی۔ ولی کامل کے سامنے مٹی کے جسم ضد کرنے لگے۔ یہ لوگ آخر کون تھے اور کیوں قبر میں واپس جانے سے انکار کر رہے تھے؟ آج میں آپ کو سناؤں گی وہ سچا واقعہ جو عام کرامت سے کہیں بڑھ کر تھا۔ دوستوں، یہ کہانی بغداد کے ایک پرانے قبرستان کی ہے۔ رات کا وقت تھا، ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک اور ایک عجیب سا سکوت پھیلا ہوا تھا۔ شہر کے کچھ لوگ گھبرا کر دوڑتے ہوئے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس پہنچے۔ ان کے چہروں پر خوف بھی تھا اور بے قراری بھی۔ یا شیخ، ہمیں کوئی نشانی چاہیے، کوئی کرامت، تاکہ سب لوگ مان لیں کہ اللہ کے ولی سچے ہیں۔ یہ سن کر حضرت جیلانی خاموش کھڑے رہے۔ ان کی آنکھوں میں نور تھا لیکن لہجے میں گہری سنجیدگی۔ تم نشانی چاہتے ہو؟ آؤ میرے ساتھ۔ رات کے اندھیرے میں یہ قافلہ قبرستان کی طرف بڑھا۔ چراغوں کی مدھم روشنی، قبروں کی خاموش قطاریں اور لوگوں کے دلوں میں خوف کی لہر، لیکن شیخ جیلانی کے چہرے پر مکمل سکون تھا۔ سب قبرستان پہنچے تو آپ رکے، زمین پر نگاہ ڈالی اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے۔ اے مردہ دل لوگوں، دیکھو کہ اللہ کی طاقت کیسی ہے۔ دعا شروع ہوئی۔ اچانک زمین ہلکی ہلکی کانپنے لگی۔ لوگ ڈر کے مارے ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ قبروں کی مٹی سرکنے لگی، کتبے ہلنے لگے، اور پھر ایسا منظر سامنے آیا کہ جس نے سب کو ساکت کر دیا۔ ایک ایک قبر پھٹ رہی تھی، سفید کفنوں میں لپٹے مردے باہر نکل رہے تھے۔ 2 4 نہیں، دیکھتے ہی دیکھتے 300 مردے زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے چہروں پر نور تھا، زبان سے اللہ کا ذکر۔ عبد القادر جیلانی اللہ کے ولی ہے، وہ بلند آواز میں کہہ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ رونے لگے، کچھ سجدے میں گر گئے، کچھ خوف سے کانپنے لگے۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ جب حضرت جیلانی نے ان زندہ ہوئے مردوں سے فرمایا، اب واپس اپنی قبروں میں چلے جاؤ، تمہارا وقت پورا ہو چکا ہے، تو ہوا کچھ ایسا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ان مردوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر سب نے یک زبان کہا، ہم واپس نہیں جائیں گے۔ ایک بولا، ہم نے موت کی سختی دیکھی ہے، قبر کا عذاب محسوس کیا ہے، ہم اندھیروں میں واپس نہیں جائیں گے۔ دوسرا چلایا، یا شیخ ہمیں زندہ رہنے دو۔ پورے قبرستان میں سناٹا چھا گیا۔ سب حیران تھے کہ یہ مٹی کے جسم ولی کامل کے سامنے بھی ضد کیسے کر سکتے ہیں۔ شیخ جیلانی کے چہرے پر گہری سنجیدگی آ گئی۔ آپ نے ایک نگاہ ان سب پر ڈالی، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور صرف اتنا کہا، یہ آزمائش ہے، دیکھتے ہیں اللہ کا حکم کیا ہے۔ اندھیری رات کے اس منظر نے سب کو خوف اور حیرت میں ڈال دیا تو قبرستان کا ماحول اور بھی پر اسرار ہو گیا۔ وہ 300 زندہ مرد ایک دوسرے کے قریب ہو گئے، جیسے کوئی خفیہ مشورہ کر رہے ہوں۔ لوگ ڈرے ہوئے کھڑے تھے، کوئی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ شیخ جیلانی نے ایک بار پھر نرمی سے کہا، اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور موت بھی اسی کے حکم سے آئی۔ اب جب وقت پورا ہو گیا ہے تو قبروں میں واپس چلے جاؤ۔ لیکن ان مردوں نے پھر بھی انکار کیا۔ ایک نے بلند آواز میں کہا، ہم قبر کے اندھیروں میں واپس نہیں جائیں گے، یا شیخ ہمیں دوبارہ زندگی دے دیجئے، ہم نیک اعمال کریں گے، توبہ کریں گے، ہمیں موقع دیجئے۔ یہ سن کر لوگ حیران بھی ہوئے اور خوفزدہ بھی۔ کچھ نے کہا، یا شیخ یہ تو اچھی بات کر رہے ہیں، انہیں زندہ رہنے دیجئے تاکہ یہ نیک بن جائیں۔ لیکن حضرت جیلانی نے خاموشی اختیار کی۔ اچانک ایک اور مرد آگے بڑھا، اس کے چہرے پر وحشت تھی۔ ہم وہاں واپس نہیں جائیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس کی آواز قبرستان میں گونج اٹھی۔ باقی سب نے بھی زور سے کہا، ہم واپس نہیں جائیں گے۔ یہ منظر ناقابل یقین تھا۔ ولی کامل کے سامنے 300 مردے
اور سب ایک ساتھ ضد پر اترے ہوئے تھے۔ شیخ جیلانی نے زمین پر نگاہ ڈالی اور کچھ لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لی، پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے میرے رب، یہ تیرے حکم سے زندہ ہوئے ہیں اور تیرا ہی حکم ہے کہ واپس جائیں، ہمیں بتا دے کیا تیرا ارادہ ہے۔ اسی وقت فضا میں عجیب سی خاموشی چھا گئی، ہوا رک گئی، چراغوں کی لو بھی جیسے ٹھہر گئی، لوگ سہم کر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے۔ پھر حضرت جیلانی نے ان 300 مردوں سے کہا، تم زندہ رہنا چاہتے ہو، لیکن جان لو یہ دنیا پھر تمہیں آزمائے گی، یہاں کے لالچ، گناہ اور فریب پھر تمہیں گھیر لیں گے، کیا تم تیار ہو؟ مردوں میں سے کچھ نے ہاں میں سر ہلایا، لیکن کئی چہروں پر خوف چھا گیا۔ ایک بولا، ہم صرف اس لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں کہ قبر کے عذاب سے بچ سکیں، دنیا کی آزمائشیں ہمیں منظور ہے۔ یہ سن کر حضرت جیلانی کے چہرے پر ایک لمحے کو مسکراہٹ آئی۔ اچھا، اگر یہی تمہاری خواہش ہے تو انتظار کرو، اللہ کا حکم ابھی آتا ہے۔ یہ کہتے ہی شیخ جیلانی نے زمین پر ہاتھ مارا، ایک گہری گرج سنائی دی، قبریں دوبارہ لرزنے لگی، لیکن اس بار مردوں کے چہروں پر خوف آ گیا۔ انہوں نے قبروں کی طرف دیکھا، پھر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یا شیخ، ہمیں واپس نہ بھیجنا، وہ چیخ اٹھے۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو رونے لگے، کچھ خوف سے بے ہوش ہو گئے۔ شیخ جیلانی نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، تم خود واپس نہیں جانا چاہتے تو سن لو، جو زمین سے آیا ہے وہ زمین ہی میں جائے گا، تمہاری روح ایک امانت ہے اور امانت واپس لوٹانی ہی پڑتی ہے۔ یہ کہتے ہی آپ نے ایک بار پھر دعا شروع کی، زمین نے ہلنا شروع کیا، لیکن اس بار کچھ اور ہونے والا تھا۔ وہ 300 زندہ مرد جو ابھی تک ضد کر رہے تھے اچانک گھبرا گئے، کچھ زمین پر گر پڑے، کچھ شیخ جیلانی کے قدموں میں آ کر گڑگڑانے لگے، یا شیخ ہمیں واپس نہ بھیجیے، ہمیں خوف آ رہا ہے۔ لیکن دعا کا اثر بڑھ رہا تھا، زمین کی مٹی پھٹنے لگی، قبروں کے دہانے پھر کھل گئے، اندھیروں کی گہرائی سے ایک ٹھنڈی سی ہوا نکلی، جیسے کوئی نظر نہ آنے والی طاقت انہیں اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ مردوں کے چہروں پر دہشت چھا گئی، ایک چلایا، ہم دنیا کے لالچ میں نہیں پڑیں گے، دوسرا رو کر کہنے لگا، ہم نیک اعمال کریں گے، ہمیں موقع دے دیجیے۔ تیسرا لرزتی آواز میں بولا، یا شیخ ہمیں قبر کی تاریکی برداشت نہیں ہوتی۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو ان پر کپ کپی طاری ہو گئی، کچھ لوگ قبرستان سے بھاگ گئے، کچھ سجدے میں گر کر دعا کرنے لگے، یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے۔ شیخ جیلانی نے دعا روکی اور ان سب زندہ مردوں کی طرف دیکھا، تم سب وعدہ کرتے ہو کہ زندہ رہ کر صرف نیکی کرو گے؟ سب نے ایک ساتھ کہا، ہاں ہم وعدہ کرتے ہیں۔ حضرت جیلانی نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، جیسے کسی فیصلے کا انتظار کر رہے ہوں، پھر فرمایا، اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم سب واپس قبر میں جاؤ، دنیا ایک بار مل کر بھی تمہیں آزمائے گی، لیکن اصل زندگی آخرت ہے۔ یہ زندگی تمہارا امتحان تھا، لیکن تم نے اس سے سبق نہیں سیکھا۔ یہ سن کر مرد رونے لگے، چیخنے لگے، کچھ اپنی قبروں کے دہانے پکڑ کر کھڑے ہو گئے کہ واپس نہ جائے، لیکن ایک زبردست جھٹکے کے ساتھ زمین نے سب کو اپنی طرف کھینچ لیا، ایک ایک کر کے سب قبروں میں اترنے لگے، جیسے کوئی طاقت انہیں واپس کھینچ رہی ہو۔ ان کی چیخیں قبرستان کی خاموش رات میں گونج رہی تھی، یا شیخ ہمیں بچا لیجئے، ہم واپس نہیں جانا چاہتے، لیکن کوئی نہیں رک سکا۔ کچھ لمحوں میں وہ 300 مرد جو ابھی زندہ تھے دوبارہ اپنی قبریں میں جا چکے تھے، زمین بالکل ویسے ہی بند ہو گئی جیسے پہلے تھی، لوگوں پر سکتہ طاری ہو گیا، کوئی بول نہ سکا، سب خوف سے حضرت جیلانی کو دیکھنے لگے۔ حضرت جیلانی نے ایک گہری سانس لی اور فرمایا، یہ ہے انسان کی حقیقت، موت کا خوف سب کو نیک بنا دیتا ہے، لیکن جب زندگی واپس ملتی ہے تو وعدے ٹوٹ جاتے ہیں، اسی لیے اللہ نے موت کو سب کے لیے ختم کر دیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے سب کو مخاطب کیا، اللہ سے ڈرو، اپنی زندگی کو ضائع نہ کرو، موت آنے کے بعد کوئی موقع نہیں ملتا۔ قبرستان میں دوبارہ مکمل سکوت چھا گیا، چراغوں کی روشنی بجھنے لگی اور لوگ کانپتے ہوئے واپس جانے لگے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ رات کی اس خاموشی میں ایک قبر کے اندر سے کسی کی ہلکی سی آواز سنائی دی، یا شیخ میرا وعدہ سچا ہے، مجھے ایک لمحہ اور دے دو۔ یہ آواز اتنی مدھم تھی کہ قریب موجود لوگ پہلے تو سمجھے شاید وہم ہے، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی نے ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ فضا ایک دم سناٹے میں ڈوب گئی۔ آپ قبر کے قریب گئے اور فرمایا، کون ہے تو جو اب بھی پکار رہا ہے؟ قبر کے اندر سے جواب آیا، یا شیخ میرا نام عبداللہ ہے، میں نے زندگی بھر غفلت کی، لیکن جب موت دیکھی تو توبہ کی سچی نیت کی، مجھے ایک موقع دے دیجئے،
میں واقعی اپنے وعدے پر قائم رہوں گا۔ یہ سن کر حضرت جیلانی کے چہرے پر گہری سنجیدگی آ گئی۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے اللہ، یہ تیرا بندہ تجھ سے ایک اور موقع مانگ رہا ہے، اگر تو چاہے تو اسے واپس زندگی دے سکتا ہے۔ زمین ہلکی سی لرزی، قبر کا دہانہ پھر کھل گیا اور سفید کفن میں لپٹا ایک مرد باہر نکل آیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، چہرہ خوف سے پیلا پڑ چکا تھا۔ وہ دوڑ کر حضرت جیلانی کے قدموں میں گر گیا۔ یا شیخ، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے سن لیا۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر پھر حیران رہ گئے۔ ایک شخص بولا، یہ کیسا آدمی ہے جسے ایک اور موقع ملا ہے؟ دوسرا کہنے لگا، شاید یہ سچا ہے، اس لیے اللہ نے اسے زندہ رہنے دیا۔ حضرت جیلانی نے اس شخص سے کہا، یاد رکھ، یہ تیری آخری زندگی ہے، اگر پھر غفلت کی تو تیرا انجام پہلے سے بھی سخت ہوگا۔ عبداللہ نے روتے ہوئے وعدہ کیا، یا شیخ، میں اللہ کی راہ میں اپنی جان بھی قربان کر دوں گا، لیکن نافرمانی نہیں کروں گا۔ شیخ جیلانی نے سب لوگوں کی طرف دیکھا اور فرمایا، یہ ایک نشانی ہے تم سب کے لیے، زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، موت کے بعد موقع نہیں ملتا، مگر اللہ نے اس بندے کو عبرت کے لیے ایک اور سانس دے دی ہے۔ لوگ روتے رہے، سجدے میں گر گئے اور توبہ کرنے لگے، لیکن حضرت جیلانی نے ان سے کہا، دیکھو، آج جو تم نے دیکھا وہ اللہ کی قدرت ہے، کل جب یہ شخص دوبارہ دنیا میں زندہ چلے گا تب دیکھنا کہ یہ اپنے وعدے پر قائم رہتا ہے یا نہیں۔ عبداللہ کو وہاں سے نکالا گیا۔ وہ رات بھر شیخ جیلانی کے ساتھ رہا، رو رو پر دعا کرتا رہا۔ سب لوگ حیران تھے کہ اس شخص کی زندگی کا اگلا لمحہ کیسا ہوگا، کیا یہ واقعی نیک بن جائے گا یا دنیا پھر سے بدل دے گی؟ حضرت جیلانی نے جاتے ہوئے صرف اتنا کہا، انسان کی اصل آزمائش قبر نہیں، دنیا ہے۔ قبر تو صرف وہ جگہ ہے جہاں نتائج کا اعلان ہوتا ہے۔ رات ختم ہو رہی تھی، سورج کی پہلی کرنوں نے آسمان کو روشن کرنا شروع کیا۔ لوگ بکھر کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے، مگر ہر دل میں ایک ہی سوال تھا، کیا عبداللہ سچ میں اپنا وعدہ نبھائے گا؟ عبداللہ خود قبرستان کے کنارے کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں خوف اور شرمندگی دونوں نمایاں تھے۔ وہ رات بھر سوچتا رہا کہ جو زندگی دوبارہ ملی ہے اسے کس طرح استعمال کرے تاکہ وہ سچا اور نیک انسان بن سکے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی نے اس کی طرف دیکھ کر نرمی سے کہا، یاد رکھو عبداللہ، یہ زندگی تمہیں صرف ایک موقع دیتی ہے، ہر دن، ہر لمحہ امتحان ہے، تمہیں اپنے اعمال کی ذمہ داری سمجھنی ہوگی۔ عبداللہ نے سر جھکایا اور آہستہ آہستہ کہا، یا شیخ، میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی رضا کے لیے استعمال کروں گا، میں دوبارہ غفلت نہیں کروں گا اور اپنے وعدے پر ہمیشہ قائم رہوں گا۔ شیخ جیلانی نے اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ یہ سن کر دل سکون پاتا ہے، یہ دنیا زندگی کا امتحان ہے اور موت کے بعد صرف اعمال کی حقیقت سامنے آتی ہے۔ جو نیک کام کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو وعدہ توڑے گا اسے انجام بھگتنا پڑے گا۔ عبداللہ نے گہری سانس لی اور زمین کی طرف دیکھ کر وہ محسوس کر رہا تھا کہ قبر کی تاریکی، موت کا خوف اور زمین کے جھٹکے نے اس کے دل میں ایک نئے شعور پیدا کر دی ہے۔ یہ تجربہ اسے زندگی بھر یاد رہے گا۔ دوسری طرف باقی 300 مرد بھی اپنی قبروں کی طرف واپس جا چکے تھے۔ اب ان کی چیخ و پکار بند ہو چکی تھی، مگر ان کے دل میں خوف اور سبق کا اثر رہ گیا۔ لوگ اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے، مگر ہر کوئی اس واقعے کی حقیقت پر سوچ میں مبتلا تھا۔ شیخ جیلانی نے سب سے آخری بار فرمایا، دوستو، یاد رکھے، زندگی قیمتی ہے، موت یقیناً آتی ہے اور ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب رکھنا ہوگا۔ اگر وعدہ کرے تو اسے پورا کرنا چاہیے، ورنہ نتیجہ تلخ ہوگا۔ عبداللہ نے دعا کی اور دل سے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کی زندگی کا اصل مقصد صرف زندہ رہنا نہیں، بلکہ نیکی، ایمانداری اور اللہ کی رضا کے لیے جینا ہے۔ رات کے اختتام کے ساتھ سورج کی روشنی نے قبرستان کو روشن کر دیا۔ فضا میں سکون تھا، مگر ہر دل میں یہ سبق نقش ہو گیا، زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے، جو نیکی کے راستے پر چلتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، اور جو وعدہ کرے اسے پورا کرنا ضروری ہے۔ یہ تھا وہ حیرت انگیز واقعہ جس نے 300 مردوں کی زندگی بدل دی، مگر سب سے بڑا سبق عبداللہ نے سیکھا، زندگی ایک امتحان ہے
اور ہر لمحہ اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنا ضروری ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں میرے پیارے ناظرین؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش و آباد رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو دوستو، کہتے ہیں ایک بار غوث اعظم ایک گاؤں کے قریب سے گزرے۔ اس گاؤں میں کئی دنوں سے ایک سخت قحط پڑا تھا۔ زمین پٹی ہوئی تھی، کھیت سوکھ گئے تھے اور لوگوں کے گھروں میں فاقے ہونے لگے تھے۔ گاؤں کے بزرگوں نے غوث اعظم سے عرض کیا، حضرت، بارش کے آثار نظر نہیں آتے، لوگ بھوک اور پیاس سے نڈال ہے، کوئی کرم کیجیے گا۔ غوث اعظم خاموش ہو گئے۔ انہوں نے زمین پر ہاتھ رکھا اور ایک لمحے کے لیے آسمان کی طرف دیکھا۔ سب گاؤں والے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اچانک ان کے ہاتھ کے نیچے سے زمین میں ہلکی سی نمی آئی۔ لوگ سمجھے شاید کوئی قطرہ ہی گرا ہو پانی کا، مگر چند لمحوں میں وہ نمی ایک ندی کی صورت اختیار کر گئی جو تیزی سے بہنے لگا۔ سبحان اللہ! ندی کے پانی میں ایک خاص نور جھلک رہا تھا جو جیسے ہی کھیتوں تک پہنچا تو سوکھے پودے پھر سے ہرے بھرے ہو گئے۔ لوگوں کے چہرے خاموشی سے کھل اٹھے، جانوروں نے پانی پیا اور گاؤں کی ویرانی پل بھر میں آباد ہو گئی۔ گاؤں والے حیران ہو گئے اور بولے، حضرت، یہ تو کسی دریا کا کمال ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ غوث اعظم مسکرا کر صرف اتنا کہنے لگا، جہاں نیت صاف ہو وہاں زمین بھی زندہ ہو جاتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے آگے بڑھ گئے، مگر وہ ندی آج بھی گاؤں کے بیچ بہتی ہے جسے لوگ اعظم کے نام سے جانتے ہیں۔ اعظمی ندی کے نام سے آج بھی لوگ جانتے ہیں۔ تو دوستو، غوث اعظم کے ویسے تو بے کرامات بے تحاشا غوث اعظم کے کرامات ہے، لیکن یہ ان کرامات میں سے ایک ہے جو آج اس دور میں، اس صدی میں بھی وہ زندہ ہے اور لوگ اسی کے نام سے جانتے ہیں اور لوگ جاتے بھی ہیں، لوگوں نے بھی دیکھے ہیں۔ تو دوستو، یہ ایک بہت بڑی کرامت ہے۔ یقیناً اللہ والے جو ہے سچے ہوتے ہیں، یقیناً اللہ والے بسم بڑے اللہ کمال الرحمن کرتے ہیں۔ الرحیم۔ تو جی میرے پیارے دوستو، ایک اور زبردست کہانی کے لئے یا پھر ایک واقعہ کے لئے میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بہت ہی زبردست اسلامی واقعہ ہے۔ تو دوستو، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک نیک شخص طاہر نامی اپنے بیٹے کے ساتھ ایک لمبے سفر پر نکلا۔ راستے میں وہ ایک جنگل سے گزر رہے تھے کہ اچانک بیٹے نے کہا، ابا جان، ہمیں اندھیرا ہونے سے پہلے کسی جگہ ٹھہر جانا چاہیے۔ طاہر نے مسکرا کر کہا، بیٹے، جہاں اللہ چاہے وہی ہمیں ٹھکانہ ملے گا۔ کچھ دیر بعد گھنے بادل چھا گئے اور زوردار بارش شروع ہو گئی۔ دونوں ایک درخت کے نیچے پناہ لے بیٹے نے پریشان ہو کر بولا، ابا جان، ہم تو بھیگ گئے، کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے۔ طاہر نے آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھا اور کہا، اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا، بیٹا صبر کرو۔ کچھ دیر بعد ایک شکاری وہاں سے گزرا، ان دونوں کو دیکھا اور کہا، میرے گھر کے قریب خالی جھونپڑی ہے، وہاں جا چل کر آرام کر دو۔ جب وہ وہاں پہنچے اس جھونپڑی پر، تو جھونپڑی میں خشک لکڑیاں اور کچھ کھانے کا سامان بھی رکھا تھا۔ بیٹے نے حیرت سے کہا، ابا جان، یہ سب تو پہلے سے رکھا ہوا تھا۔ طاہر نے مسکرا کر کہا، دیکھا بیٹے، اللہ اپنے بندے کو اس طریقے سے مدد کرتا ہے جب بندے کو ضرورت پڑتی ہے۔ بس ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ بیٹا صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے ضائع نہیں کرتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رزق جو ہے یہ پہلے سے ہمارے حصے میں لکھی تھی، ہمارے لیے اس جھونپڑی میں رکھی تھی۔ تو دوستو، جو بندہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ کبھی اسے مایوس نہیں کرتا۔ بے شک یقین اور توکل ہی ایمان کی اصل بنیاد ہے۔
تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی کہہ لے یا آج کی واقعہ کہہ لے، ایک مختصر تھی مگر اس کے اندر جو چھپی سبق ہے شاید وہ بہت زیادہ بڑی سبق تھی۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ اس کہانی کو آپ نے سمجھ لی ہوگی۔ کہانی تو مختصر تھی مگر اس کے اندر جو چھپی سبق تھی امید کرتا ہوں وہ آپ نے حاصل کی ہوگی۔ تو دوستو اگر آپ اس طرح مزید اسلامک ویڈیوز، اسلامک معلومات چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اس لیے کہ اس چینل پر آپ کو ہمیشہ ملے گی اسلامک ویڈیوز، اسلامک کہانیاں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور آپ کا جو کچھ بھی سوال ہو تو وہ آپ اس ویڈیو کے ذریعے کامنٹ میں بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اس لیے کہ اگلی ویڈیو جب ہم بنائیں گے تو آپ کی کامنٹ کو پک کر کے ویڈیو بنائیں گے، آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق ویڈیو بنائی جائے گی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، مجھے دیجیے گا اجازت، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔